فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 38ویں ایپیسوڈ ہے اور ہوپ فلی کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. ایڈم بن محمد کا اسٹڈی روم شام ہوتے ہی سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا. کھڑکی کے شیشوں سے باہر پھیلتا جامنی اندھیرا دکھائی اور گرجتے بادل سنائی دے رہے تھے. اسٹڈی ٹیبل پہ کھلے لیپ ٹاپس، فونز اور فائلیں بے ترتیبی سے پڑی تھی. احمد نظام ایک لمبی گفتگو کے بعد اب کھڑے ہو رہے تھے. مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ اٹھتے تھکے تھکے سے ایڈم سے پوچھا، کیا وان فاتح نہیں جانتے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے جو مسز اسرا کے ساتھ جیولرز پہ گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے میری ای میل کے جواب میں بس اتنا بتایا کہ وہ ایک زمانے میں اسرا کے والد کا ملازم تھا. اس کا نام سرمد ہے. اس کو کئی دفعہ انہوں نے اپنے گھر آتے دیکھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے. اسرا کی موت کے بعد وہ کبھی نہیں آیا. میں نے چند لوگوں کو کہہ رکھا ہے اگر وہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو گیا ہو تو جلد ہمارے سامنے ہوگا. تالیہ مراد کی بے گناہی صرف وہیں ثابت کر سکتا ہے. وہ امید سے کہہ رہے تھے. ایڈم اداسی سے مسکرا دیا اور کندھے اچکا دیے. وہ اپنے تئیں سب کچھ کر چکے تھے. وہ رخصت ہو گئے تو وہ دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں آیا. اس کا اپارٹمنٹ بالکل خاموش تھا. دیواریں، فرنیچر، ٹی وی کی بجھی اسکرین. وہ جب بھی اکیلا ہوتا یوں لگتا یہ ساری چیزیں تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے فرصت سے اسے دیکھ رہی ہیں، اس پہ طنز کر رہی ہیں. وہ صوفے پہ بیٹھا اور پیر میز پہ رکھ لیے، پھر گردن پیچھے ٹکا کے خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا. تالیہ کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے. دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے. دوست سے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا. اس وقت اسے ایک دوست کی ضرورت تھی، اور اس ساری دولت، شہرت اور عزت کے باوجود ایڈم بن محمد جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے، جو اسے جج نہ کرے، جس کے ساتھ وہ خود کو آرام دہ محسوس کرے. گھنٹی بجی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کے دروازے تک آیا. انٹرکام اسکرین کو دیکھنے کی زحمت بھی محسوس نہ کی. وہ جانتا تھا احمد نظام واپس آئے ہوں گے. یقیناً وہ کچھ بھول گئے تھے. اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اگلا سانس لینا بھول گیا. پہلے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے، پھر بے یقینی سے آنکھیں پھیلی. تعطین، اس کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا. کیسے ہو رائٹر؟ لیانا صابری مسکرائی. وہ ویسی ہی تھی، وہی بال، وہی مسکراتا چہرہ، وہی بے نیاز انداز. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بالکل ویسی نہیں تھی. آپ کیسے؟ اتنے عرصے بعد؟ ششتر سے ایڈم نے چوکھٹ چھوڑ دی. وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی. وہ اسے روک بھی نہ سکا، وہ اتنا شل تھا. میں نے سوچا تمہاری یادداشت واپس آ جائے پھر آؤں گی، وہ طنزیہ کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی. وہ متحیر سا اس کے پیچھے چلا آیا. میری یادداشت؟ لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا تھا. پھر سر جھٹکا. وہ تو بس وہ تو بس اپنے دوستوں کو خود سے دور رکھنے کا بہانہ تھا. اگر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو میں بہت پہلے آ جاتی. گھر اچھا ہے تمہارا، کتنا کما لیتے ہو؟ اب وہ گردن موڑ موڑ کے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی. وزن کم ہوا تھا، عادتیں نہیں بدلی تھی. ایڈم ایک دم ہنس دیا. جیسے آپ اب تک میرے بینک اکاؤنٹس کو کھنگال نہیں چکی ہوں گی. میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں، وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میرے دوست کتنے دولت مند ہیں. آپ میری دولت کی لالچ میں یہاں نہیں آئی داتن، آپ میرے لیے آئی ہیں. وہ مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھا. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں. کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود میں کتنا اکیلا ہوں، لیکن نہیں. اچھا ہوا جو اتنے سال میں نے جھوٹے دوست نہیں بنائے. انسان کے دوست کم ہو تو بھی وہ ایک نعمت ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے. وہ اتنی صاف کوئی سے کہہ رہا تھا کہ داتن نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا. تم نے سچ بولنا نہیں چھوڑا ایڈم بن محمد. میں سمجھی تھی اب تک اس دنیا سے کچھ سیکھ چکے ہوگے. اور ایڈم بے اختیار ہنس دیا. ایک عرصے بعد اس کے سامنے کوئی آیا تھا جس کے لیے وہ ایک سیلیبریٹی نہیں تھا. تالیہ کی بات اور تھی، لیکن داتن کے لیے وہ برابر کا ایک دوست تھا. سکندر ان دونوں کو آتے دیکھ کے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. ملازم اسے بلانے آیا تو وہ تیوریاں چڑھائے باہر آیا. تالیہ اس وقت لاؤنج کے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی. دوسرے پہ فاتح بیٹھا تھا. وہ مسکرا کے سامنے بیٹھی جو لیانا کو تالیہ کے بارے میں بتا رہا تھا. جن دنوں وہ وان فاتح کے چیف آف سٹاف تھے، وہ کس طرح وہ ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی تھی. جولیانا مسکرا کے سن رہی تھی. اس کے انداز سے تالیہ کا اعتماد بڑھا تھا. اور تب اس نے سکندر کو آتے دیکھا. اس نے مسکرا کے سر کے خم سے
सिकंदर को गुड इवनिंग बोला। वो बज़ाहिर एक 18-19 बरस का लड़का था, लेकिन उसके माथे के बल इतने पक्के थे कि तालिया की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसने फ़ौरन फाते को देखा। फाते ने सिकंदर के अंदाज को देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बहुत वक़ार से उसको नज़रअंदाज कर गया था। लाउंज में एकदम तनाव की सी कैफियत दर आई। ऐसे में जोलियाना ने फ़ज़ा को खुशगवार बनाने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आप हमारे घर आई। मुझे थोड़ा थोड़ा आपका हमारे घर में आना याद है। वो आगे होके बैठी, हाथ बाहम मिलाए कदरे शर्मा के बोली। मुझे भी याद है, सिकंदर सर सा बोला। बिलखसूस जब आप मामा के इंतकाल वाले दिन आए थे। शोर की आवाज़ सारे घर ने सुनी थी। तालिया की रंगत जर्द हुई। उसने फाते को देखा। उसके माथे पे सिकंदर आई थी, मगर सिकंदर उसे नहीं देख रहा था। वो तालिया की तरफ मतवज्जे था। ऐसे आप इतने साल कहाँ थी? लहजा बिल्कुल ठंडा और सपाट था। मैं जहाँ थी अपनी मर्ज़ी से नहीं थी, वो मदहम सा मुस्कुरा के बोली। उस औरत में एक मकनातीसी कुव्वत थी। वो देखती थी तो सामने वाला खुद ब खुद सब भूल के उसकी तरफ मतवज्जे हो जाता था, लेकिन सिकंदर की आंखों की चुभन गायब नहीं हुई। मैंने सुना है आपने मेरी मामा के सारे नवारदरात बेच दिए हैं। हाँ, वो अब मुझसे बेहतर कलेक्टर्स की मलकियत है। मैं उनकी हिफाजत वैसे नहीं कर सकती जैसे वो करेंगे। माहौल का तनाव बढ़ता जा रहा था। फाते खामोशी से उन दोनों को बात करते देख रहा था। तालिया की नखियों से उसे देखती मुंतज़िर थी कि वो अपने बेटे को टोकेगा, लेकिन उसने मदाखलत नहीं की। बहुत महंगे बिके होंगे वो। सिकंदर का अंदाज़ अजीब था। बहुत। उसकी मुस्कुराहट अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आप खुश होंगी। मैं कोर्ट में एक केस का सामना कर रही हूँ। अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं मिला। वो सपाट अंदाज में बोली। वो जिस तरह सोफे के किनारे बैठी थी, उससे साफ जाहिर था कि वो शदीद गैर आरामदेह महसूस कर रही है। मालूम नहीं आपकी कब इससे जान छूटेगी। सिकंदर के कुछ बोलने से पहले जोलियाना तेज़ी से बोली, गोया तनाव कम करने की एक और कोशिश की। छूट जाएगी, फाते ने उसी इत्मीनान से कहा। वैसे भी तालिया हिम्मत नहीं हारा करती। तालिया फीका सा मुस्कुरा दी। उसकी शाम बदमज़ा हो चुकी थी। मैंने तालिया को इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि फाते उसी नरम मगर संजीदा लहजे में बोला। तालिया हमारे लिए फैमिली है, और मैं तालिया को ये बताना चाहता था कि इस घर में उसके लिए जगह हमेशा रहेगी। सिकंदर ने महज कंधे उचका दिए। जोलियाना ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। फिर वो उठ खड़ी हुई। मैं आती हूँ। उनको वहीं छोड़ के जोलियाना वहाँ से निकली और राहदारी की तरफ चली आई। एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो मीशा का चेहरा दिखाई दिया। वो बालों को हेयर बैंड में बांधते हुए मुस्कुरा के बोली, आओ जॉली। एमी सो गई? जॉली ने पीछे से कमरे में झांका। मीशा ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। हाँ, क्यों? कोई काम था? आप बाहर आ जाइए ना, तालिया आई है। फिर वो हिचकिचाई। मुझे तालिया के आने पे कैसा फील करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है तालिया और डैड शादी करने जा रहे हैं। अगर आपके वालिद सिंगल हो और आपको किसी लड़की से मिलवाएं तो इसका यही मतलब होता है ना। क्या तुम खुश हो? मीशा ने गौर से उसका चेहरा देखा। जोलियाना ने उसके हाथ थामे और उलझन से पूछा, क्या मुझे खुश होना चाहिए? हाँ जॉली, तुम्हें एक अच्छी लड़की की तरह ना सिर्फ खुश होना चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो समझाने वाले अंदाज में बोली, देखो मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मुझे मालूम है कि सिंगल पेरेंट होना कैसा होता है। तुम्हारी मामा की डेथ को भी इतने साल हो गए। तुम्हें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। हाँ, मुझे खुश होना चाहिए। वैसे भी मुझे तालिया अच्छी लगती है। जोलियाना खुल के मुस्कुरा दी। और अगर डैड उसके साथ खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। उसके पीछे लाउंज में तनाव की कैफियत वैसे ही बरकरार थी। फिर सिकंदर ने एक दफ़ा फिर सामने बैठी तालिया को मुखातिब किया। फाते ने बात का आगाज़ फिर से करना चाहा तो सिकंदर ने अचानक से बात काटी। वैसे आप इससे पहले क्या करती थी? सिकंदर वान फाते का ज़ब्त अब जवाब दे गया था। उसने बरहमी से उसे तनबीह की। मैंने सिर्फ उनकी जॉब पूछी है, वो शाने अचका के बोला। तालिया मुस्कुराई। अब के ये मुस्कुराहट मसनूई नहीं थी, तल्ख थी। वही करती थी जिसके बारे में अशर ने तुम्हें बताया होगा, और यकीनन बहुत कुछ बताया होगा। अब के फाते ने कदरे ताज्जुब भरी नाराज़गी से तालिया को देखा। तालिया, क्या हम किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकते? मगर मुझे लग रहा है कि सिकंदर को मुझसे बहुत से सवाल पूछने हैं। आप इसे पूछने दें। उसका लहजा अब के ज़ख्मी था। सिकंदर ने एक नाराज़ निगाह बाप पे डाली, फिर कुछ बुड़बड़ाते हुए उठा और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। तालिया ने गिला आमेज़ नज़रों से फाते को देखा। आपने कहा था आपके घर में मेरे लिए जगह है। कुछ देर पहले की चमकीली रात का फंसू अब तक गायब हो चुका था। मैं अब भी यही कहता हूँ। वो आगे होके बैठा और उसी संजीदगी से तालिया को देखा।
میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کیا کرنا ہے، میرے بچوں نے نہیں۔ ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنے ہوتے، دوسروں کو ان فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑا۔ راہداری سے میشا اور جولیانا چلتی آ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میشا گرم جوشی سے اس کے قریب آئی۔ تالیہ نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خم سے سلام کہہ دیا۔ وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی کہ تالیہ سے مصافحہ کرے، خفیف سی ہو کے وہیں رک گئی، پھر سر جھکا کے سلام کیا۔ بیٹھیے میشا۔ فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا۔ تالیہ، یہ میشا ہیں، جولیانا کی ٹیچر اور ہمارے لیے فیملی کی طرح ہیں۔ جی، میں ان کو جانتی ہوں۔ تالیہ کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ در آئی۔ فیملی کی طرح؟ واہ، اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا۔ جی، ہم نمائش پہ ملے تھے۔ میشا سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی۔ وہ اخروٹی بالوں کو پونی میں باندھے ہوئے تھی، گلابی بازو کا رنگ پہنے، سر پہ اسٹول اوڑے۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ یہاں رہ رہی ہیں مسز میشا؟ تالیہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جولیانا بغور تالیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ میشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ جی، کچھ دن کے لیے۔ اس کی گہری چپتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنائیت اور سادگی تھی۔ یہ سب کیا ایک ناٹک ہے؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور فاتح کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ کا سیکیورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتہ داروں کے سوا کسی اور کو یوں گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیہ، سیکیورٹی آفیسر کو نہیں۔ اب کہ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، اسے جیسے تالیہ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں بس سونے جا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو جولیانا نے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈیڈ نے کہا تھا سب کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ میشا متذبذب سی واپس بیٹھی، پھر سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھور رہی تھی جیسے اس کے اندر تک اتر جائے گی۔ جی مسز میشا، آپ بیٹھیے، تالیہ انہی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کی فوٹوگرافرز کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی۔ ساتھ ہی وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ فاتح کے ماتھے کی شکنیں بھی ڈھیلی ہوئی۔ میشا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ ریلی، آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ کتنے عرصے میں یہ فوٹوگرافز کھینچی تھی آپ نے؟ تقریباً 6 ماہ میں، وہ خوش دلی سے بتانے لگی۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے، میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی اس کی تصویر کھینچ لیتی۔ انٹرسٹنگ۔ ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں؟ میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے پالے ہیں، وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی۔ اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے کہ سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں۔ سارے چائنیز، سارے افریقی ایک سی شکلوں والے لگتے ہیں، لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتا ہے۔ مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں۔ اچھا، گڈ۔ میشا کو جیسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تالیہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی ایک سنگاپورین فوٹوگرافر پیٹر ہوانگ کا کام دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا۔ آپ کی اور اس کی تصاویر میں صرف پس منظر کا فرق تھا، گھوڑے ایک سے تھے، ان کے کھڑے ہونے کا انداز تک ایک ہی تھا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فوٹوگرافرز کا کام چراتی ہوں؟ میشا افسوس سے بولی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیاہ اور سفید دونوں گھوڑوں کی پہچان ہے۔ تالیہ، فاتح نے تعجب سے تنبیہ کی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، مگر گفتگو غلط سمت جا رہی تھی۔ ایک ہی گھوڑے کی تصویر 2 لوگ بھی لے سکتے ہیں؟ جولیانا ناگواری سے بولی۔ وہ شام بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ تالیہ کچھ کہنے لگی کہ میشا سنجیدگی سے بولی۔ پیٹر کے گھوڑے کا نام رزالی ہے اور پیٹر میرا اچھا دوست اور استاد رہا ہے۔ میشا نے فون پہ بٹن دبائے اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کی۔ یہ پیٹر کھڑا ہے میرے ساتھ اس کی نمائش پہ، وہ مجھے گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں، میں نے صرف اس کے گھوڑے کی تصاویر بنائی ہیں، اس کا کام نہیں چرایا۔ وہ سنجیدگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تالیہ کا چہرہ سپاٹ تھا، اس نے محض شانے اچکائے۔ آپ نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اچھا تالیہ، آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتی، میشا ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ یا آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہے شاید؟ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی شام تلخ ہو رہی ہے، میں اب سونے جاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے ویسے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں صبح یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ موو کر جاؤں گی۔ آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں، کیونکہ اللہ شاہد ہے میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے۔
باوقار انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے سب کو شب بخیر کہہ کے مڑ گئی۔ میری حمایت؟ تالیہ نے ابرو اٹھایا۔ اس کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ میشا گہری سانس لے کر پلٹی، جیسے اب اس کے تفتیشی انداز سے تنگ آ گئی ہو، لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہی ہو۔ آپ جولیانہ سے پوچھ سکتی ہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جولیانہ عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے؟ فاتح نے بے اختیار پیشانی کو چھوا۔ ہر شے جیسے تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ عدالت؟ تالیہ نے چونک کے فاتح کو دیکھا۔ مسز میشا، آپ ریسٹ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ فاتح کے کہنے پہ میشا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن تالیہ مراد اپنی نشست پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی فاتح؟ جولیانہ نے ایک ناراض نظر تالیہ پہ ڈالی اور اٹھ کے میشا کے پیچھے چلی گئی تھی۔ تالیہ، کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ جو اب تک خاموشی سے ضبط کر رہا تھا اٹھتے ہوئے بولا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے سکندر نے ان دونوں کے بگڑے تاثرات کے ساتھ اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ دونوں اسٹڈی میں آئے تو تالیہ برہمی سے بولی۔ وہ اس کی طرف گھما اور اس سے زیادہ تلخی سے بولا، یہ کس طرح کا سلوک تھا تالیہ؟ میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور تم؟ مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آپ کو بچانے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ یہ عورت، اس نے ہاتھ سے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ عورت فراڈ ہے، کون وومن ہے۔ آپ کو دعویٰ تھا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی عورتوں کی نیت سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کی وہی سب بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ یا اللہ، اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہم اس کو 2 سال سے جانتے ہیں، وہ کوئی فراڈ نہیں ہے، وہ میری بیٹی کی ٹیوٹر ہے، برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ وہ ایک بہروپیہ ہے اور آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس بہت دفعہ ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی۔ پچھلی زور کی کڑکی ایسے جیسے دور کہیں کسی کے دل پہ گری ہو۔ یعنی میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ تم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہی ہو؟ وہ اب کے گہری سانس لے کر بولا، اگر یہ عورت واقعی فراڈ ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جائے گی۔ مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو، ورنہ میں کیسے ایک مظلوم عورت کو مشکوک قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں؟ مطلب وہی نا، تالیہ کے کال پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ وہ دونوں اسٹڈی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے تلخ تاثرات کی ہمہ جگہ بنے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے شیشے پہ بارش کے قطرے ایک دم تڑتڑاتے ہوئے گرنے لگے۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ کوئی فراڈ ہے؟ کیونکہ اسے ذوالکفلی نے بھیجا ہے، تالیہ مراد کے سانچے پہ تراش کے، تاکہ اسے آپ کی زندگی میں داخل کر سکے۔ کیا تم نے ذوالکفلی سے اس بارے میں پوچھا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور ظاہر ہے اس نے انکار کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں یہ اسی کا کام ہے۔ فاتح نے ملال سے سر جھٹکا۔ کھڑکیوں پہ برستی بوندوں کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ تم 6 سال پہلے والے دور میں جی رہی ہو جب ذوالکفلی ہمارا دشمن تھا۔ تم یہ بات تب کہتی تو میں مان جاتا، لیکن اب اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ تالیہ بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھی گئی۔ اس کی چمکیلی شام کو کسی نے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ آپ کو نہیں ماننا، آپ نہ مانیے، مگر مجھے بتائیے میشا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جولیانہ کی بات کر رہی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میز کے دوسری جانب آیا۔ ایک کھڑکی کھلی تھی، اس سے پانی اندر آ رہا تھا۔ جب وہ کیک آتے تھے تو جولیانہ انہیں دیکھتی تھی، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی، یعنی آئسنگ بعد میں چھڑکی جاتی تھی۔ وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ خاموش رہے؟ اس نے مجھے بھی بہت عرصے بعد بتایا تھا، اور جولیانہ نفسیاتی طور پہ بہت کمزور ہے، وہ کبھی عدالت جا کے گواہی نہیں دے سکتی، اور اگر وہ بیان بھی دے تو میڈیا اس کو اتنے برس خاموش رہنے کی بہت بری سزا دے گا، وہ خبروں کا مرکز بن جائے گی، وہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ میری بیٹی ہے تالیہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جولیانہ میرے لیے گواہی دے، میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن آپ خاموش رہے میرے سامنے۔ آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ بے یقین تھی، کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا۔ جب اس نے گواہی ہی نہیں دینی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ تالیہ نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے تالیہ کو بچانے کی کوشش کب کی ہے؟ باہر بار بار بجلی چمکتی، سارا لان روشن ہو جاتا اور پھر وہیں اندھیرا چھا جاتا۔ روشنی کی زندگی بہت کم تھی۔ اوہ، تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ فاتح کو اس کی بات سے جیسے دھکا سا لگا۔ جب سلطان نے اس ننھے بچے کو مارا تھا تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں؟ کیا میں نے تمہارے لیے چابی حاصل نہیں کی تھی؟ آپ نے وہ سب اپنے لیے کیا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے یون صوفوں سے کیا سودا کیا تھا۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ نہیں، آپ ہمیشہ میرے علم میں لائے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں فاتح۔ میرے باپ سے سودا کرنا ہو یا یون صوفوں سے،
آپ مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتے. آپ فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے مطابق خود کو بدلے. یون سوفو ٹھیک کہتی تھی، آپ خود غرض ہیں. کیا صرف میں ہوں جو ہر بات نہیں بتاتا؟ جب تم ایڈم کی دوا کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی تو کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ اس بات سے آپ کا تعلق نہیں تھا. جولیانا والی بات سے میرا تعلق تھا. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں بچائیں گے. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی. ایک میں کم عقل ہوں جو آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی. تھینک یو. میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں. میں 2 دفعہ الیکشن جیتا ہوں اور تب میرے ساتھ تم نہیں تھی. بارش اتنی زور سے برس رہی تھی گویا پانی دیواریں توڑ کے اندر آ گھسے تھے. وہ چند لمحے اسے غم اور غصے سے دیکھتی رہی. وہ بھی ایسی ہی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے، نہ آپ کو میری ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک ایسا سیاستدان رہوں گا جو تمہاری پیٹھ پیچھے لوگوں سے سودے کر لیتا ہے. وہ تلخی سے بولا. باہر برستی بارش کی آواز میں بادلوں کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی. جب ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اچھا کیا مجھے بلا لیا. میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا. وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں نے کہا تھا کہ آج کی شام کے اختتام پہ میں آپ کو اپنا جواب دے دوں گی، تو میرا جواب بھی سن لیں. وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی. میری زندگی میں بھی فاتح آپ کی اب جگہ نہیں رہی. ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے. یہ کہہ کے وہ اپنی سفید ہیلز پہ الٹی گھومی، دروازے کا ہینڈل گھما کے کھولا، پھر کچھ سوچ کے گردن موڑی. میں آپ کو ڈائیورس پیپرز بذریعہ ڈاک نہیں بھیجوں گی، خود لے آؤں گی. سائن کر دیجیے گا. تم ایک دفعہ پھر حالات کا سامنا کرنے کی بجائے فرار اختیار کر رہی ہو، جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو. وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولا. تالیہ تیزی سے باہر نکل آئی. اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، مگر اس نے ان کو رگڑ دیا. باہر سیڑھیوں کے قریب جولیانا اور سکندر سر جوڑے کھڑے تھے. انہوں نے ان دونوں کی اونچی آوازیں بارش کے شور میں بھی سن لی تھی. تالیہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے ان کے قریب رکی. میں جانتی ہوں کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا. سکندر کو دیکھ کے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی. میری طرف سے تم کیا بلکہ سارا ملک بھی یہ سمجھتا رہے تو تالیہ مراد کو فرق نہیں پڑتا. فائن بائی می. سکندر لاجواب سا ہو گیا. کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں سکا. وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا. اور تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں؟ اس نے اب کے سنجیدگی سے جولیانا کو دیکھا. جو تمہارے ڈیڈ کی زندگی میں داخل ہو کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. مگر بے فکر رہو، مگر تمہارے ڈیڈ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے باپ کے پاس نہیں تھا. جانتی ہو میرے باپا کون تھے؟ جولیانا جو بس اسے دیکھے جا رہی تھی نفی میں سر ہلا کے رہ گئی. میرے باپا اپنے ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے، اور جب وان فاتح اس اجنبی ملک میں گئے جہاں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا تو وہ میرے باپا کے پاس ملازمت کرنے لگے. اس نے انگوٹھی والی انگلی سے سینے پہ دستک دی. میرے باپا کے پاس. وان فاتح کو اس اجنبی ملک میں شناخت میرے باپا نے دی تھی. امریکہ میں؟ جولیانا سانس روک کے آنکھیں تحیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی. اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا نا تمہارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں زندگی میں پہلے نہیں دیکھ چکی. یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی. اب وہ مزید ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی جس کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی. سارے فیصلے آسان ہو گئے تھے. اس نے کہا ڈائیورس پیپرز. جولیانا ابھی تک ہکا بکا تھی. ان دونوں نے اسٹڈی سے آتی لڑائی کا اختتام بہت واضح سنا تھا. کیا ڈیڈ اور تالیہ نے شادی کر لی تھی؟ ایش نے کہا تھا ایسا کچھ ضرور ہوگا ان کے درمیان، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو فکر نہ کرو، وہ ختم ہونے والا ہے. سکندر نے تسلی امیز انداز میں گہری سانس لی. جولیانا کی آنکھیں بھیگنے لگی. تالیہ تو چلی گئی تھی لیکن ان کے گھر کا ماحول مقدر ہو چکا تھا. باہر بارش اسی طرح تڑا تڑ برسے جا رہی تھی. ایڈم بن محمد کے اپارٹمنٹ کی اونچی کھڑکیوں پہ بھی بارش کی بوندیں گر رہی تھی. شہر کے اس حصے میں البتہ ان کی شدت ہلکی تھی. بادلوں کی گرج کی آواز بھی نہ آتی تھی. یہاں بارش قہر بن کے نازل نہیں ہوئی تھی. یہاں وہ نرم پھوار کی صورت برس رہی تھی اور ایسے میں گرما گرم کافی کی مہک نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا. مجھے نہیں یاد میں نے آخری دفعہ کس کے لیے کافی بنائی تھی. اوپن کچن سے نکلتے ایڈم کے ہاتھوں میں 2 گرما گرم مگ تھے اور وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا. ایک مگ صوفے پہ بیٹھی داتن کو پکڑایا اور خود سامنے بیٹھا. میں تو کافی بنانا بھول چکا تھا. داتن ایک گھونٹ بھرا پھر ماتھے پہ شکنیں ڈالی. ہاں پتہ چل رہا ہے. ایڈم نے برا منائے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور مسکرا کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا. آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ان کو پیسے بھیجتی رہتی ہوں اس لیے خوش ہیں مجھ سے.
اتنی تلخ نہ ہو، ہم سب کسی نہ کسی رشتے کے معاملے میں کلاش ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، پھر سرسری سا پوچھا، چیتالیہ سے ملی آپ؟ ہاں، کل سے اس کے ایک وہمے کی تحقیق میں لگی ہوں۔ وہ برے منہ کے ساتھ میشا والا قصہ بتانے لگی۔ میشا کے بارے میں کچھ منفی نہیں ملا؟ ایڈم حیران ہوا۔ لیکن وہ تو کون آرٹسٹ تھی، کچھ تو ملنا چاہیے تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ واقعی فراڈ ہے؟ ایڈم سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے چیتالیہ نے ایسا کہا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی ان کی بات مان گیا، لیکن 2 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ پھر وہ چونکا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چیتالیہ وہیں دیکھ رہی ہے جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ فاتح کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ایڈم کو دیکھا۔ تم بتاؤ، تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی، سب کچھ تو ہے میرے پاس، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ دھاتی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ایڈم بن محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ آپ کی کہی اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی۔ نہیں بتایا تم نے اس کو؟ دھاتن کے سوال نے اسے چپ کرا دیا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ بارش کی بوندوں کی ہلکی سی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ یہ ایڈم کے اندر کا سناٹا تھا جو ایک دم سارے پہ چھا گیا تھا۔ کوشش کی تھی، لیکن پھر ہم کہیں سال کے لیے الگ ہو گئے اور اس بارے میں بات نہیں کر سکے۔ میں سمجھی تھی اب تک تم اپنے لیے لڑنا سیکھ چکے ہوگے، لیکن تم ایڈم، تم اب بھی خود کو سیکنڈ بیسٹ سمجھتے ہو، اسی لیے تم اس کو کچھ نہیں بتا پاتے۔ کب نکلو گے اپنے احساس کمتری سے؟ اور اگر میرے بتانے سے وہ بھی ختم ہو گیا جو میرے اور چیتالیہ کے درمیان ہے، اگر ہمارے درمیان معاملات اتنے آکورڈ ہو گئے کہ ہم بات کرنے سے بھی رہ گئے تو 6 سال تک سب ایسا ہی تھا۔ اس کے بغیر مر تو نہیں گئے تم؟ ہٹے کٹے ہو، کما رہے ہو، کام کر رہے ہو؟ وہ جل کے بولی۔ دھاتن، ایڈم نے مگ رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، سچ سچ بتائیے، اگر میں ان کو سب بتا دوں اور ان سے انتخاب کرنے کے لیے کہوں تو کیا وہ مجھے چنیں گی؟ نہیں، دھاتن سوگواریت سے بولی۔ لیکن میری کہی اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرہ بجھ گیا۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے نہیں چننا تو میں یہ بات ان سے کیوں کہوں؟ اگر وہ تمہارا انتخاب کر لے گی تو تمہیں محبت مل جائے گی، نہیں کرے گی تو کلوجر مل جائے گا۔ موو آن کرنے کے لیے کلوجر سب کو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر تمہارے پاس کھونے کو کیا ہے؟ دھاتن کی بات پہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر کا سناٹا اب بولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ حالم کا اپارٹمنٹ رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا۔ عمارت کی بیرونی دیواروں پہ گرا بارش کا پانی اب تک سوکھ چکا تھا۔ کھڑکیوں پہ جمی ہوئی سفید لڑیاں نظر آ رہی تھی۔ طوفان خود رخصت ہو گیا تھا، لیکن اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ دھاتن اندر داخل ہوئی تو ایسی ویرانی تھی اس گھر میں کہ دل ہول جاتا۔ لیونگ روم کی کھڑکیاں کھلی تھی اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ بالکنی کی منیر پہ پرندے بیٹھے تھے، آہٹ پہ اڑ گئے۔ جانے کون سے پرندے تھے اور یہاں کیوں آئے تھے؟ دھاتن کچھ دیر اندھیر لیونگ روم میں کھڑی رہی۔ ساری بتیاں بجھی تھی، صرف نیچے سڑک سے آتی ٹریفک کی روشنی یا ارد گرد کی روشن عمارتوں کے باعث کمرے کے خدوخال نظر آتے تھے۔ سفید ساڑی والی تالیہ بڑے صوفے سے کمر ٹکائے فرش پہ بیٹھی تھی، بازو گھٹنوں کے گر لپیٹے وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ ڈھیلے جوڑے سے الجھی لٹیں باہر نکل رہی تھی۔ دھاتن کی نظریں اس کی سفید ہیلز تک گئی جو مخالف سمتوں میں اتار کے پھینکی گئی تھی۔ زیورات میز پہ لاوارث پڑے تھے۔ وہ خود کو ہیرو کی قید سے آزاد کیے اداس بیٹھی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے، دھاتن سوگواریت سے بولی۔ اب میں حالم کے گھر میں داخل ہوں گی تو منظر مختلف ہوگا، نیا گھر، نئی زندگی، لیکن پرانی تالیہ نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تالیہ کبھی کسی کی نظر میں معتبر نہیں ہوگی۔ اور پرانے مسئلے؟ دھاتن نے فکرہ مکمل کیا اور اپنا پرس میز پہ رکھا، خود صوفے پہ آ بیٹھی تالیہ کے بالکل ساتھ۔ پھر ترہم سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، موسم کے تیور اچھے نہیں ہیں، اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ گھٹنوں پہ تھوڑی رکھ کے بھیگی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہوا کیا تھا؟ ان کے بیٹے نے مجھے میرا ماضی یاد کرایا۔ بیٹی نے چند لمحے تک مجھے پسند کیا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو ان کے گھر میں سجی نقلی پینٹنگ کی حقیقت بتانی چاہی، وہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اور فاتح سے جھگڑا کیوں ہوا؟ اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ جھگڑا ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ ان کے پاس میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ کھلی کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈ ہوا سے زمین پہ گرا۔ اس کی ساڑی کا سفید پلو پھڑپھڑانے لگا۔ دھاتن کی نظریں اس کی ساڑی پہ پھسلی۔ اور تمہارا دل ٹوٹ گیا کیونکہ تم فاتح کو بچا نہیں سکی۔ تم اچھی تالیہ ہو اب، اور تمہاری ذمہ داری ہے سب کی زندگی بچانا۔ تمہارا دل
टूटना ही था। तो फिर मैं और क्या करती दातिन, वो रंधी आवाज़ में कहते हुए अंधेरे को देख रही थी। मैं कैसे अपने सफ़ेद घोड़े पे धब्बा लगने दे सकती थी? सफ़ेद घोड़ा? क्या तुम किताबें नहीं पढ़ती दातिन? किताबों में लोगों को उनका खुशगवार अंजाम सिर्फ तब मिलता है जब सफ़ेद घोड़े वाला शहज़ादा आता है और सबको बचा लेता है। तालिया वही सेवियर है। उसे अपनी कहानी के किरदारों के दिल भी जीतने थे और उन्हें बचाना भी था। लेकिन तालिया के घोड़ा दागदार हो गया क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकी। सफ़ेद घोड़े वालों का माजी दागदार नहीं होना चाहिए, ना उनकी ज़बान से तल्ख इंकशाफ होने चाहिए। यानी कि प्रिंस चार्मिंग? दातिन ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन क्या मैं तुम्हें हकीकत बताऊं तालिया? तालिया ने भीगी आंखें उठा के उसे देखा। हमारी दुनिया में सफ़ेद घोड़े नहीं होते। उसकी आवाज़ ठंडे घर की दीवारों से पलट पलट के सुनाई दी। तालिया की आंख से एक आंसू टपका और गाल पे लड़क गया। सुना तुमने? इस दुनिया में किसी का घोड़ा सफ़ेद नहीं है और तुम सफ़ेद घोड़े वाली शहज़ादी नहीं हो जो सबको बचा लेगी तो उसको उसकी हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। तुम्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना फाते की ना उसके बच्चों के। तुम अपने असल से ना भागो। यानी मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ चली जाऊँ? मैं ये नहीं कह रही। तुमने जुराइम छोड़ दिए, झूठ छोड़ दिए, अच्छा किया। हर एक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तालिया अपना आप नहीं छोड़ सकती, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और तालिया कौन है? ठंडी हवा बार बार उसके चेहरे पे बाल बिखेर देती, लेकिन तालिया उनको पीछे नहीं हटा रही थी। तालिया एक मोतबर लड़की है, अपनी नज़रों में मोतबर लड़की। ताती ने नरमी से उसके हाथ थामे। सिर्फ एक शख्स है जिसे तालिया को माफ़ करने की ज़रूरत है और वो है खुद तालिया मुराद। तुमने सिर्फ खुद को माफ़ करना है और तुम्हें तुम्हारी हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी तालिया। क्या मैं अपनी कहानी का वाइट नाइट नहीं हूँ तातिन? हम सब अपने अपने वाइट नाइट खुद होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपना ही वाइट नाइट बनना चाहिए। तुम्हें सारी दुनिया को बचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सारी दुनिया की नज़रों में हीरो बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मुझे फाते के साथ रहना तो क्या मुझे उनसे जुड़े लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए? वो किसी बच्चे की तरह सवाल कर रही थी। नहीं तालिया, तुम्हें सिर्फ फाते की मोहब्बत चाहिए। तुम्हें खुद को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी बनानी है। तुम फाते को नहीं छोड़ सकती सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते। बहुत सी बातें जमा हो गई हैं, सिर्फ एक ये बात नहीं है। तालिया ने आंखें मूंद ली। कर्ब था जो अंदर बाहर छाया था। मैं क्या करूं? फाते क्या कहता है? वो कहता है कि मैं हमेशा फ़रार इख्तियार करती हूँ। क्या दुरुस्त कहता है? शायद। मैं हमेशा फ़रार ही तो इख्तियार करती हूँ। गायल गज़ाल की हकीकत नहीं बताई उनको। फाते की यादाश्त खोने पे खामोशी से एक अरसा उनकी स्टॉफर बनी रही। उनको बताए बगैर एडम के साथ कदम मलाका जा रही थी मैं। और क्या तुम्हें तुम्हारी हैप्पी एंडिंग मिल गई? तालिया ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अगर तुम वही गलत इंतखाबात करती रहोगी तो तुम्हें कभी तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। हैप्पी एंडिंग दुरुस्त फैसले करने वालों को मिला करती है। तुमने अब नहीं बचाना फाते को या किसी और को। अब तुम सिर्फ खुद को बचाओगी। अब तुम खुद को माफ़ करना सीखोगी। तुम किसी दूसरे का गिल्ट नहीं उठाओगी। तुम सिर्फ अपनी हीरो हो। और इस सबसे क्या होगा? फाते को तो मैं खो चुकी हूँ। क्या तुम उसको दोबारा नहीं हासिल कर सकती? क्या तुम अपना झगड़ा नहीं छोड़ सकती? तालिया ने आंखें रगड़ी और ताज्जुब से उसे देखा। कल तुम कह रही थी कि मैं उनको छोड़ दूँ, तब मैंने तुम्हें सफ़ेद साड़ी में उस लुटे पुटे हाल में नहीं देखा था। मैं गलत थी तालिया। तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करता, बल्कि उसके साथ गुजारनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे और तुम उससे मोहब्बत करो। नहीं दातिन, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। उसने नाक से गीली सांस अंदर खींची। मैं वान फाते से अलहदा हो रही हूँ। दातिन चल हमें मलाल से उसे देखती रही। ओके, फिर तुम खुद को माफ़ करके आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हें अपने आप पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम वो काम छोड़ चुकी हो, अपना आप नहीं छोड़ सकती। तुम अपनी नज़रों में मोतबर हो। क्योंकि सफ़ेद घोड़े हमारी दुनिया में नहीं आते। वो बुड़बड़ाई। क्योंकि सफ़ेद घोड़े हमारी दुनिया में नहीं होते, दातिन ने दोहराया। तालिया ने इस बात में सर हिला दिया, फिर उंगलियों से आंखें दोबारा मली। उसकी आंखें बहते काजल से स्याह हो चुकी थी, लेकिन मंजर अब काफ़ी हद तक वाज़ेह था। मैं सफ़ेद घोड़े का बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाऊंगी। मुझे खुद को इस बोझ से हल्का करना है, वो खुद से कह रही थी। ठंडी आवाज़ से उसकी साड़ी का पल्लू हनूज फड़फड़ा रहा था। रात गुजर रही थी और सबके लिए ही गुजर रही थी। रात सबके लिए रात ही थी, सबके लिए स्याह और तकलीफ दे थी। तालिया अब अपने बेडरूम में थी। बेड पे चत लेटे वो छत को देख रही थी।
موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کے دیکھا، اسکرین دھندلی تھی۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا اور میسج کھولا۔ ایڈم کا پیغام آیا تھا، ہم نے سرمد کو ٹریس کر لیا ہے۔ وان فاتح نے ہماری بہت مدد کی، ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ کل کا دن میں نے انہیں بہت تنگ کیا، لیکن وہ میری ہر ای میل کا جواب دیتے رہے۔ ان کے تعاون کے بغیر ہم سرمد کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور وہ کہتی تھی وہ اس کو بچانے نہیں آتا۔ وہ اس کے پیچھے قدیم ملاقہ بھی آیا تھا، وہ اس کے لیے کب نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی تھی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، آنکھوں پہ چشمہ چڑھا تھا اور ماتھے کے بل برقرار تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ڈیڈ، آواز پہ فاتح نے سر اٹھایا۔ سفید فراک والی بچی کونے میں کھڑی تھی، اس نے بالوں کو سفید ہیئر بینڈ میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غلط کہہ رہی تھی، وہ ناپسندیدگی سے بڑبڑایا۔ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بچا لیں گے، اس کیس سے اس کو نکال لیں گے، بس وہ قدیم ملاقہ سے واپس آپ کے ساتھ آ جائے، لیکن آپ نے اس سے اس کے کیس کی ایک اہم بات چھپا لی۔ چھپانے اور نہ بتانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں جولیانا کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور تالیہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے، مجھے معلوم ہے وہ اس سے نکل آئے گی۔ اگر اس نے خود کو خود ہی نکالنا تھا تو آپ نے اسے بچانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ فاتح نے اینک اتاری اور فائل بند کی۔ اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئی تھی۔ آج کی شام سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی۔ رات سب کے لیے رات ہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ صبح گزشتہ شب کی بارش کی تازگی لیے اتری۔ لان اور پودے نہا دھو کے پہلے سے زیادہ سرسبز لگ رہے تھے۔ رات شاید کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا اور صبح بھی ناشتہ کیے بغیر وہ تینوں گھر کے اندرونی صحن کے برآمدے کے زینوں پہ بیٹھے تھے۔ چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں چکور سا صحن تھا، اوپر چھت کھلی تھی۔ صبح دوبارہ بارش ہوئی تھی اور صحن کا فرش گیلا گیلا سا تھا۔ فاتح نے یہ گھر اسی صحن کی وجہ سے منتخب کیا تھا کہ یہ اس کو ملاقہ والے سن باؤ کے گھر کی یاد دلاتا تھا۔ وہ تینوں اوپر نیچے زینوں پہ بیٹھے تھے۔ جولیانا کا سر اداسی سے جھکا تھا اور سکندر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی سکندر۔ بہت ساری باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تالیہ یہاں نہیں تھی۔ وہ ایک گملے پہ لگا پتا توڑ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیانا نے ہاتھ بڑھایا اور پتا توڑ کے اسے تھما دیا۔ فاتح عادتاً اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا۔ آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ میں آپ کو جج نہیں کر رہا، صرف پوچھ رہا ہوں، سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رات کی نسبت اب وہ تینوں قدرے نارمل تھے۔ اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو دولت مند تھا اور طاقتور بھی، لیکن وہ تالیہ کے لیے سونے کا دوزخ تھا۔ میں نے یہ صرف اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکا، لیکن شروع میں ہم نے اسے ایک پیپر میرج کے طور پہ جلد ختم کر دینا تھا۔ تو آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ جولیانا نے سر اٹھا کے امید سے اسے دیکھا۔ میں نہیں کر سکا، پھر دوسرے مسئلے آن پڑے، میں تالیہ کو بھول گیا۔ وہ سر جھکائے دکھ سے کہتے ہوئے پتے کو توڑ توڑ کے نیچے گرا رہا تھا۔ جب یاد آیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو چھوڑنا اس وقت تک ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ ہم نے ساتھ رہنا یا نہیں، تب وہ غائب ہو گئی 6 سال کے لیے۔ اور اب ڈیڈ، جولیانا نے امید سے پوچھا، اب آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ کیا کل رات کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ گیلے صحن میں اداس سی خاموشی چھا گئی۔ جولیانا خنخاری، کیا واقعی اس کے والد کے ملازم تھے؟ فاتح نے چونک کے اسے دیکھا۔ پتا توڑتا ہاتھ رک گیا۔ کل جاتے وقت تالیہ نے ہمیں کہا کہ اس کے باپا ایک بہت امیر آدمی تھے اور ایک اجنبی ملک میں انہوں نے آپ کو اپنے پاس ملازمت دی تھی۔ کیا ایسا ہی ہوا تھا ڈیڈ؟ وان فاتح کے لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے پتا گملے کی طرف اچھالا اور اٹھتے ہوئے بولا، وہ غلط نہیں کہہ رہی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کے سکندر نے جلدی سے پکارا، ڈیڈ۔ فاتح پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ پیپرز لائی تو آپ ان پہ دستخط کر دیں گے؟ وان فاتح کے چہرے پہ ایک وقت میں کہیں تاثرات آ کے گزر گئے۔ اگر وہ لائی تو ہاں، اس نے قطعیت سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ سارے سوالات کی گنجائش ختم ہو گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی اور زیر لب بڑبڑایا، شکر۔ فاتح اندر آیا اور آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو راہداری سے میشا نکل کے آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کے خنخاری، دھاتو سری، ساتھ ہی لاؤنج کی میز انگلی سے بجائی۔ وہ اس طرف متوجہ ہوا تو میشا مسکرائی، البتہ اس کا چہرہ اداس اور کملایا ہوا لگتا تھا۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی، میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو رہی ہوں۔ فاتح نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اور آپ کا ایکس ہسبینڈ، کیا وہ جگہ اس سے محفوظ رہے گی؟
میری فرینڈ کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے، مجھے لگتا ہے میں وہاں محفوظ رہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھے اپنے گھر رکھا۔ آپ یہ سب تالیہ کی باتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی پیچیدگی آئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہوں، مجھے مزید ایک مسئلہ نہیں چاہیے۔ میشا پلیز، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تالیہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، وہ تھوڑی سی پیرانوائڈ ہے، اسے ہر شخص اپنا دشمن لگتا ہے۔ میں اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، مگر آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ یہیں رہیے، میں اس مسئلے کو حل کروا لوں گا۔ مگر میشا، آپ کو اجازت چاہیے تھی، میں نہیں دے رہا۔ آپ کے جانے سے جولی بہت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو تھوڑے دن رک جائیے، پھر آپ بے شک چلی جائیے گا، لیکن اس طرح نہیں۔ فاتح نے مسکرا کے ہدایت دی تو میشا مسکرا دی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ پھر سوچتے ہوئے موبائل پہ کال ملائی۔ میں نے رات تمہیں کہا تھا کہ مجھے میشا تاج کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ کر کے دو، کیا تم نے کی؟ جی سر، میں نے تمام سرکاری ذرائع کو استعمال کر کے چیک کیا ہے۔ اور فاتح نے بے چینی سے پوچھا۔ سر، مجھے اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت معلوم نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں سے بھی معلوم کیا ہے، وہ واقعی وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے، ایک فوٹوگرافر اور ٹیچر۔ اس کے اسٹوڈنٹس کے والدین تک اس کے اچھے کردار کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ سب گورنمنٹ کا ایشو کردہ ہے۔ کرمنل کو تو دور کی بات، اس کو آج تک پارکنگ ٹکٹ نہیں ملا۔ سوری، لیکن آپ کے دوست کا شک بالکل بے بنیاد ہے۔ فاتح نے افسوس سے آنکھیں بند کی اور سر جھٹکا۔ اوہ تالیہ، تمہارا پیرونیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ تالیہ اس دھوکے میں کیوں ہے کہ میشا فاتح کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی مسئلہ تھا جس میں ایک شخص کو دوسرے کے سیویئر کا کردار ادا کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ایسے حالات ڈھونڈنے لگتا ہے جس میں اسے دوسرے کو بچانا پڑے۔ اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی مدد اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے اگلی پارٹ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔